see the Muslims in action. The story's out there. امریکہ کے مشرق سے مغرب تک I'm a Pakistani American living the American dream. امریکی مسلمان ہر مذہب کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں. These stories are basically human stories. Alabama, Alaska, Arizona, Colorado, Connecticut, Florida, Mississippi. دیکھیے اور سنیے امریکہ کے مسلمانوں کی آواز. Muslims America, Muslims America. You can do anything you can in the United States. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، سنہرے خوابوں کی سرزمین، جہاں اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، جن میں ایک بڑی تعداد پاکستانی اور دوسرے ملکوں سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کی بھی ہے۔ لیکن 11 ستمبر 2001 کی صبح اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے ایک ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھی۔ اس دن اس ایک حادثے نے امریکی مسلمانوں کو ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا جہاں سے انہیں نہ صرف اپنے محفوظ معاشی مستقبل کی منزل کو جانے والے راستے بند ہوتے دکھائی دینے لگے، بلکہ اس ملک میں اپنا تشخص بھی خطرے میں پڑتا ہوا نظر آنے لگا۔ سب سے پہلا جو مشکل مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ شک دور کرنا۔ یقیناً وہ ہم پر بھی شک کرنے لگے۔ اس صورتحال میں کچھ امریکی مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر اس ملک میں انہیں اپنا اور اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ بنانا ہے تو انہیں اس ملک کے سیاسی نظام کا حصہ بننا ہوگا اور اپنی آواز پالیسی سازی کے ایوانوں تک پہنچانی ہوگی۔ انہی میں آج ریاست مشیگن میں رہنے والے کچھ جنوبی ایشیائی باشندے بھی شامل ہیں جنہوں نے شہری انتظامیہ کا حصہ بن کر امریکی سیاسی نظام کی سیڑھی پر اپنے قدم جمائے ہیں۔ امریکہ کی وسط مغربی ریاست مشیگن کی آبادی کی اکثریت اگرچہ سفید فام غیر مسلموں پر مشتمل ہے، لیکن اس کا شمار امریکہ کی ان ریاستوں میں ہوتا ہے جہاں مسلمانوں کی بھی ایک بڑی تعداد آباد ہے۔ مشیگن کا شہر کلامزو عیسائی اکثریت کا سفید فام شہر ہے، لیکن اس شہر کے لوگ پچھلے 10 برسوں سے ایک ایسے شخص کو سٹی کمشنر کے طور پر منتخب کرتے چلے آ رہے ہیں جو نہ ان جیسا دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی ان کے مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ ڈونٹ بی سوری ووٹ انصاری، اور یہ شخص ہے نسیم انصاری۔ تو ہم تو پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ نسیم انصاری کا تعلق پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر خیرپور سے ہے اور وہ گزشتہ 34 برس سے کلامزو میں مقیم ہے۔ نسیم انصاری نے اس شہر میں اپنے سیاسی سفر کا آغاز 14 سال پہلے مقامی سٹی کونسل کے لیے رضاکارانہ طور پر کام کر کے کیا۔ جو والنٹیئر تو کر ہی رہے تھے، لوگوں کی مدد کرنے میں حصہ لے رہے تھے، تو لوگوں نے ریکگنائز کرنا شروع کیا کہ یہ کہ باہر کا آدمی بھی یہ ہم جیسے ہی ہے، تو انہوں نے خود ہی پھر کہنا شروع کیا کہ بھائی آئیے آپ ہماری سیاست میں حصہ لیں۔ اور یہ وہ وقت تھا جب نسیم انصاری نے ڈونٹ بی سوری ووٹ انصاری کے نعرے کے ساتھ سیاست کے میدان میں قدم رکھا اور سٹی کونسل کا انتخاب لڑا۔ اگرچہ پہلی بار وہ کامیاب نہ ہو سکے، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ کچھ لوگوں نے ڈسکریج بھی کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پاکستان سے آئے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کا رنگ گورا نہیں ہے، یہ جو یہاں کی کمیونٹی ہے، یہ ڈچ وائٹ کرسچن کمیونٹی ہے، یہ پاکستانی مسلمان کو کیا ووٹ دیں گے؟ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی۔ نسیم انصاری اس سال 5ویں مرتبہ اس شہر کے سٹی کمشنر کے طور پر منتخب ہوئے ہیں اور ان کی ذمہ داری شہر کی پالیسی سازی اور مالی ضابطے ترتیب دینا ہے۔ تو آپ کو کیا چیز جو تھی جس نے اپنی طرف کھینچا امریکہ کی سیاست کے اندر کہ آپ آئیں اور حصہ لیں اور اس میں کام کریں؟ کس چیز نے آپ کو اٹریکٹ کیا؟ نمبر ایک چیز جس نے اٹریکٹ کیا وہ یہ کہ آئی وانٹیڈ ٹو گیو سم تھنگ بیک ٹو دس کمیونٹی۔ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کہ ہم نے بھی سوچا کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ تھا کہ ہم یہ بھی بتانا چاہتے تھے اپنے بچوں کو اور آنے والی جنریشنز کو کہ یہ کام ہو سکتا ہے، کوئی کام جو ہے ناممکن نہیں ہے۔ اگر خلوص دل سے کیا جائے اور نیت اچھی ہو تو یہاں پر ہم لوگ جیت سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 11 ستمبر 2001 کے بعد کے حالات میں
انہوں نے اپنے کردار سے اس شہر کے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی۔ لوگ جو ہیں یہاں اپریشیٹ کرتے ہیں، اور کہیں بھی دنیا میں اگر خلوص اور ایمانداری کے ساتھ کام کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتے ہیں، اور اس کو لوگ بھی ریکگنائز کرتے ہیں۔ تو یہاں کے لوگوں نے ریکگنائز کیا کہ اگر آپ کسی سے یہاں پہ پوچھیں تو وہ آپ سے یہی کہیں گے کہ نسیم انصاری از اے مین آف ہز ورڈ اینڈ ہز ورڈ از ہز بانڈ۔ تو اب ایک وہ انٹیگریٹی جو ہے اس پہ ان کا وہ ہم پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم بھی اس کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ امریکی معاشرے کو تو تارکین وطن کے لیے ایک یکساں مواقعوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، لیکن نسیم انصاری کہتے ہیں کہ ان کا ایک کاؤنٹی کمشنر کے طور پر مسلسل منتخب ہونا امریکی نظام سیاست میں اقلیتوں کی کامیابی کی دلیل بھی ہے۔ اور جہاں تک نیگیٹیوٹی کا تعلق ہے یا نیگیٹو امپریشن کا تعلق ہے ہم لوگوں کا، تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہاں کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اور اپنے اعمال سے ثابت کریں کہ ہم کیسے لوگ ہیں۔ بات کرنا تو بہت آسان ہے، ہم کہہ سکتے ہیں ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، ہم بہت اچھے پاکستانی ہیں، لیکن اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ People, any nation is not only American, not only white, anybody will be afraid of unknown. I told them I'm a Muslim. I'm your colleague. I'm a councilman. I've been serving this city. ریاست مشیگن کا ہی ایک اور شہر ہیمٹرامک لاؤڈ سپیکر پر گونجنے والی اذانوں کی وجہ سے اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ ہیمٹرامک امریکہ کا واحد شہر ہے جہاں لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے کا قانون پاس کیا گیا ہے، اور یہاں اس قانون کو پیش کرنے والے اس شہر کی تاریخ کے سب سے پہلے مسلمان سٹی کونسل ممبر شہاب احمد ہیں۔ میں نہ صرف پہلا مسلمان بلکہ پہلا ایسا شخص بھی تھا جو سفید فام نہ ہونے کے باوجود یہاں کامیاب ہوا۔ بنگلہ دیش کے علاقے سلہٹ سے تعلق رکھنے والے شہاب احمد 1986 میں اپنے خاندان کے ہمراہ امریکہ منتقل ہوئے۔ ان کے بقول اس وقت وہ انگریزی زبان بولنا تک نہیں جانتے تھے۔ ہمارا خاندان سن 1986 میں اس شہر میں نقل مکانی کر کے آنے والا پہلا خاندان تھا۔ میں نے یہاں پڑھائی شروع کی اور ایک ریستوران میں کام کیا۔ شہاب کہتے ہیں کہ اس وقت اس شہر کی 90% آبادی پولینڈ سے تعلق رکھنے والے رومن کیتھولک عیسائیوں اور سفید فام افراد پر مشتمل تھی، اور پھر جب اس شہر میں بنگلہ دیش سے آنے والے تارکین وطن کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہوا تو انہوں نے 1997 میں اس شہر میں مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے مقامی سیاست میں حصہ لینے کے بارے میں سوچا۔ The city council must represent the face of the community. میرے خیال سے شہر کی سٹی کاؤنسل میں کمیونٹی کے ہر طبقے کی نمائندگی ہونی چاہیے، اور اب میرا یہ خواب پورا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں اب 3 مسلمان کاؤنسل ممبر ہیں۔ We have 6 council members and 1 mayor, and 3 are white and other 3 are non-white Muslims. اور یہ سب اتنا آسان نہ تھا۔ 1997 اور 1999 میں ناکامی سے دوچار ہونے کے بعد انہیں نومبر 2001 میں کامیابی حاصل ہوئی، ایک ایسے وقت میں جب انہیں اس منزل تک پہنچنے کی کوئی امید نہ تھی۔ And it was a very hard time. It was very tough. وہ ایک مشکل دور تھا، بہت مشکل۔ لوگ مجھے کہتے تھے کہ ہم نے ایک کشتی تیار کر لی ہے اور الیکشن کے بعد تمہیں اس میں بٹھائیں گے اور اسے باہر دھکا دے دیں گے۔ But I didn't give up. I didn't give up. لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ مجھے معلوم تھا کہ اپنی شناخت قائم رکھنے اور اپنے عقیدے کو یہاں پیش کرنے کے لیے مجھے منتخب کیا گیا ہے، اور اگر میں اس وقت ہمت ہار جاتا تو اس شہر میں تبدیلی کبھی نہ آتی۔ And if I would have given up at the time, I don't think city would ever have changed.
آج اس شہر کے 6 میں سے 3 کونسل ممبر مسلمان ہیں، جو اس شہر کی تقریباً 40% مسلمان آبادی کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ شہاب احمد کہتے ہیں کہ کسی کو بارش کا پہلا قطرہ بننا پڑتا ہے۔ Hamtramck is one of the diverse cities in the United States. ہیمٹریمک امریکا کا ایک بہت متنوع شہر ہے۔ 1.2 مربع میل کے رقبے کے اس شہر میں 56 مختلف ممالک کے لوگ رہتے ہیں اور 29 مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ But another thing that I see from my experience, لیکن ایک چیز جو مجھے اپنے تجربے سے سمجھ آئی ہے کہ ہم مسلمان جو تیسری دنیا کے ملکوں سے آئے ہیں، ہم اپنے آپ کو خود تعصب کا نشانہ بناتے ہیں۔ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ میں مسلمان ہوں، شاید یہ لوگ مجھے پسند نہ کریں، تو اگر آپ خود اپنے آپ کو جدا سمجھیں گے تو لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ discriminate yourself first, people are going to take advantage of that. شہاب کے خیال میں امریکہ کے بارے میں دنیا بھر میں تجسس پایا جاتا ہے کہ امریکہ کیا ہے، کیسا ہے اور ترقی کی منزلیں کیسے طے کرتا رہا ہے۔ امریکی عوام میں دنیا کے بارے میں ویسا تجسس موجود نہیں، اسی لیے تارکین وطن اور ان کی یہاں پیدا ہونے والی نسلوں کو کسی بھی غلط فہمی کی صورت میں دیگر امریکیوں کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ وہ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں، تاکہ لوگ انہیں سمجھ سکیں۔ Be yourself and let other people know this is who am I. اپنی شناخت قائم رکھیں اور دوسروں کو بتائیں کہ آپ کون ہیں، آپ مسلمان ہیں اور فلاں ملک سے آئے ہیں، اور جب آپ انہیں یہ بتائیں گے تو ان میں سے آپ کا خوف ختم ہوگا اور وہ آپ کے دوست بن جائیں گے۔ He's going to be your friend, not going to be a stranger. ہر آدمی لیڈر نہیں ہو سکتا ہے پالیٹکس میں، لیکن آپ کام کر سکتے ہیں۔ (2012) میں ہم US کانگریس کے لیے بھی فائٹ کر سکتے ہیں۔ ریاست مشیگن کا علاقہ کینٹن بھی مکمل طور پر سفید فام آبادی پر مشتمل علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن گزشتہ چند برسوں میں یہاں بھی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ قریبی شہر ڈیئربورن میں امریکہ کی سب سے بڑی مسجد بنائی گئی اور آج 91,000 کی آبادی کے اس شہر میں 7 سے 8% مسلمان بستے ہیں اور مقامی سیاست میں بھی مسلمان نظر آنے لگے ہیں۔ اس سٹی میں کینٹن میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں، آج تک کبھی کوئی ڈیموکریٹ نہیں جیتا تھا، اور ہم پہلے ڈیموکریٹ جیتے، اور وہی نہیں، ہم پہلے نان کوکیشین جیتے، اس لیے کہ یہاں پہ اور مائنورٹیز کبھی آئے نہیں تھے۔ سید تاج کا تعلق بھارت کی ریاست بہار سے ہے، اور وہ کینٹن شہر کے بورڈ آف ٹرسٹیز کی نشست پر منتخب ہونے والے نہ صرف پہلے مسلمان ہیں بلکہ پہلے جنوبی ایشیائی بھی۔ امریکہ جو ایک قوم بہت ٹالرنٹ ہے، جہاں تک ہمارا انداز ہے، چونکہ کنیکشن انڈیا سے ہے زیادہ، پاکستان میں تو ہم رہے نہیں، صرف وزٹ کیا ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر آپ اپنے کو صحیح طریقے سے پیش کریں لوکل کمیونٹی میں، تو وہ آپ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہاتھ بہت بڑھاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں الیکشن کے کیمپین میں بھی پتہ چلا، اور ایسے جنرل یہ الیکشن جیتنے کے بعد بھی۔ بورڈ آف ٹرسٹی شہر کی سٹی کونسل کی طرح کام کرتا ہے اور شہر کے لیے قانون سازی اور ترقیاتی منصوبوں کا لائحہ عمل تیار کرتا ہے۔ اگرچہ سید تاج پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر ہیں اور گزشتہ 29 سال سے ایک مقامی ہسپتال سے منسلک ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ اس ملک کے سیاسی نظام کی شفافیت اور اس میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد کی شمولیت کے باعث انہوں نے بھی اس میدان میں قدم رکھا۔ وہ ہم لوگوں کی عادت جو تھی وہ انڈیا والی تھی کہ ایک گروپ جمع کر لیا اور جا کے اسپیچ دے دیا اور آپ کا کیمپین ہو گیا۔ یہاں پہ اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ جب الیکشن کا وقت آیا تو ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشین ایک بلاک ہو گئے۔ 9/11 کے بعد آپ نے کیا تبدیلیاں دیکھی اپنی سوسائٹی میں، آس پاس کے لوگوں میں، یہاں پہ رہنے میں کیا فرق آیا؟ ڈائریکٹلی تو کوئی پرابلم نہیں تھا ہمارے ساتھ، لیکن یہ کہ جو کچھ ہم نے کمیونٹی میں دیکھا اس وقت، جنرل جو امریکن ہیں
ان کو صرف سمجھنے کا پرابلم ہے. اگر وہ آپ کو سمجھتے ہیں اور آپ ان کو سمجھانا چاہتے ہیں، اسپیشلی اس کمیونٹی میں. اب آپ دیکھیں، یا ایک اور کمیونٹی ہمارے پاس ہے ڈیئربورن کی، تو آپ دیکھیں کہ عورتیں جو ہیں وہ حجاب میں گھومتی ہیں، حجاب میں گاڑی ڈرائیو کرتی ہیں، حجاب پہ کام پہ جاتی ہیں. تو ہم نے یہ سلسلہ دیکھا تھا 70s میں جب ہم انگلینڈ میں تھے کہ جوئش بچے نئے نئے ٹوپی پہن کے گھوم رہے تھے، اور شروع میں لوگوں کو اچنبھا ہوا تھا، لیکن بعد میں سب یوزڈ ہو گئے. تو اب یہاں پر بھی جو سلسلہ شروع ہوا ہے حجاب کا، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ یونیورسٹی آف میشیگن میں ایک لڑکی حجاب میں گئی تو لوگوں نے کچھ بیڈ لینگویج یوز کیا، تو اس کلاس کی ساری لڑکیاں جو کہ زیادہ تر امریکن تھی، سبوں نے حجاب باندھا، جسٹ وہ اس لڑکی کا ساتھ دینے کے لیے. یہ بتائیے کہ ابھی جو حالات ہیں، ایک پرسیپشنز کچھ اچھے نہیں ہیں اوورال، تو ان حالات میں مسلمان جو ہیں اس ملک کے اندر، ان کو اس ملک کے نظام کا حصہ بننے کے لیے کوششیں کرنا کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹری کو دیکھیں، امریکہ کی ہسٹری 200 سال کی آپ دیکھ لیں، تو یہاں پہ نیشن ہمیشہ دوسری جگہ سے آئی ہے، وہ امریکہ کی ایک پارٹ بن گئی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بھی امریکہ کے ایک پارٹ ہیں، جو کہ موزائک کا ایک پارٹیکل ہے. الگ رہیں گے تو کوئی جانے گا نہیں، کوئی پوچھے گا نہیں. اگر ہم ساتھ ہوتے ہیں تو ایک خوبصورتی پیدا کرتے ہیں. سید تاج کا کہنا ہے کہ امریکی مسلمانوں کو اپنی آواز اعلیٰ امریکی ایوانوں تک پہنچانے کے لیے قومیت سے بالاتر ہو کر اپنی آواز کو ایک کرنا ہوگا. ہم تو ہمیشہ لوگوں کو ہی کہتے ہیں کہ اب ہم لوگ یہ بھول جائیں کہ ہم انڈیا سے آئے تھے یا پاکستان سے آئے تھے یا عرب سے آئے تھے. جو ہم ہیں یا ہمارے بچے ہیں، ان کا فیوچر امریکہ ہے. اور اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو بھی دیکھیں، یہاں کے جتنا فریڈم آف ریلیجن ہے، فریڈم آف ورشپ ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، امریکہ میں وہ کہیں نہیں. پالیٹکس میں آنا اس لیے آپ کو ضروری ہے یہاں پہ کہ جب تک آپ پالیٹکس میں نہیں آتے ہیں تو نمبر ایک، آپ کی وشز کیا ہے، آپ کی کمیونٹی کی ضروریاتیں کیا ہیں، یہ کسی کو معلوم نہیں. تو اس کے لیے آپ جو ہیں کام کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اور ہم تو سبوں کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، ہر آدمی لیڈر نہیں ہو سکتا ہے پالیٹکس میں، لیکن آپ کام کر سکتے ہیں. سید تاج 2012 میں امریکہ میں کانگریس کے لیے ہونے والے انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کی کوشش ہے کہ جنوبی ایشیائی باشندوں کی آنے والی نسل کے لیے امریکی نظام سیاست میں راہ ہموار کی جائے، اور امریکی مسلمانوں کی نمائندگی صرف ریاستی نہیں بلکہ ملکی سطح کی سیاست میں بھی یقینی بنائی جائے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. I think the American Muslims are more happier, more safe than anywhere in the world. لیکن ایک چیز دھیان دینا ہے کہ یو ہیو ٹو بی اے پارٹ آف دا پولیٹیکل سسٹم سروائیو کرنے کے لیے. ثاقب الاسلام، اردو VOA، میشیگن.